اس لیے کہ مسلم امت میں سے جس جس گروہ نے جب جس زمانے میں یہ سبق یاد کیا، اللہ رب العزت نے انہیں ترقی دی، انہیں عزت سے نوازا، انہیں وقار عطا کیا، دنیا میں بڑا نام کمایا، انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ جس قوم نے، جس جماعت نے جہاں اور جب اس بات کو بنیاد بنایا ہے، صداقت، سچائی، کون سچ بولنے کی جرت رکھتا ہے؟ ہم یہی سن رہے ہیں نا، کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں اور کچھ لوگ الزام کا انکار کر رہے ہیں۔ الزام لگانے والوں میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے اور الزام کا انکار کرنے والوں میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ صداقت کو ہم نے نظر انداز کر دیا، جبکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ صرف اور صرف سچے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور اس کو ہمیں اچھی طرح اپنے دامن میں باندھ لینا چاہیے، اور میں اپنے آپ کو آپ میں شریک کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی یہ بات کہتا ہوں، اور اس پر ہمیں پورا پکا یقین اور ایمان کر لینا چاہیے کہ ہماری روزی میں برکت اتنی بڑھتی چلی جائے گی جتنا ہم جھوٹ کم کرتے چلے جائیں گے۔ جتنا ہم جھوٹ بڑھاتے چلے جائیں گے، ہمارے روزی میں سے، ہمارے رزق میں سے برکت اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجیے، جتنی سچائی، جتنی امانت داری کے ساتھ، جتنی اچھائی کے ساتھ اور جتنے صاف ستھرے نکھرے ہوئے طریقے سے آپ کاروبار کریں گے، لین دین کریں گے، معاملات کریں گے، اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت عطا کرے گا اور عزت میں بھی اضافہ کرے گا۔ اور شریف لوگ یہ سمجھتے ہیں، اچھے انسان دنیا میں یہی سمجھتے ہیں کہ مال کے مقابلے میں عزت زیادہ قابل قدر ہوتی ہے۔ عزتوں کے لیے انسان اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اپنا مال قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو بات کہی گئی کہ سچائی کو اپناؤ، اور اب تو وہ انداز ہم اپنا رہے ہیں کہ جس میں صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، نہ جھوٹ کا ساتھ ہم چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی اس غلط بات کا اقرار کرنے کی، جو ہم سے غلطی ہو چکی ہے، اس کا اقرار کرنے کی جرت اپنے اندر پاتے ہیں۔ امانت یقیناً اس کا فقدان ہے، اور ہر جگہ پر، ہر انداز میں اس کا فقدان موجود ہے، اور ہر ایک بندہ اپنی اپنی صلاحیت اور اپنے اپنے اختیار کے مطابق اس میں شریک ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ جناب، جب تک ہم اس امانت کو اور دیانتداری کو نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک اس قوم کے حالات نہیں بدل سکتے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنی خیانت کر بیٹھتا ہے۔ اگر ایک چوکیدار 10 روپے کی خیانت کر رہا ہے تو وہ 10 روپے کی صرف اس وجہ سے شاید کر رہا ہے کہ اس کے پاس موقع اتنا ہے۔ اگر اسے کسی بڑے منصب پہ بٹھا دیا جائے تو وہ بھی 10 کروڑ اور 10 ارب کی خیانت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ رجحان، خیانت کا تعلق انسان کی اس ضمیر اور ذہن اور رجحان سے ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کہ اگر کسی کی معمولی سی بھی بات ہے تو اس کا خیال رکھا جائے اور اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یقیناً اس بات کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سچائی اور امانت کو اختیار کر لیں۔ اور عدالت کتنا بڑا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ زور دیا ہے اس پر کہ عدالت میں تمام امیر و غریب، چھوٹے بڑے سب شریک ہو جاتے ہیں۔ آج کل اس جملے کو بہت کثرت سے میڈیا پہ بولا جا رہا ہے اور قانون دان بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب، سربراہ مملکت آئین اور قانون کے تحت، دستور پاکستان اور آئین پاکستان کے تحت چونکہ مجرم ٹھہرتے نہیں ہیں، چاہے الزام تب بھی بہت زیادہ بھی ہوں، تب بھی ان کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے کہ وہ رئیس مملکت ہیں۔ گویا کہ وہ آئین کہ جسے چند لوگوں نے مل کر بیٹھ کے اور آپس میں مختلف لوگوں نے طے کر لیا کہ جناب یہ آئین ہے، اور جن کو بنانے والے بہت سارے لوگ دولت اور مال کے ہوس میں مبتلا، جھوٹ اور خیانت کار، ہر قسم کی خرابیوں سے ملوث، ان چند افراد نے مل کر جو ایک آئین بنا لیا ہے، اس کی کسی ایک شک کو اتنا زیادہ پوتر اور خوبصورت ہم نے بنا دیا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ آئین انسانی کہ جس کو بھیجنے والا رب کائنات ہے، جس کو بتانے والے رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔
اور اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا کہ جناب یہ بھی اللہ کی طرف سے ہم مسلمان ہیں، یہ ایک اسلامی فلاحی مملکت ہے، اسلامی ریاست ہے یہاں پر، تو یہاں پر اللہ کی آئین اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دستور کا بھی تو کچھ حق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بہت واضح اور خوبصورت نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک شبہ باقی رہ جاتا ہے کیا اس جملے کے بعد، کہ جس میں آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جان لو کہ سابقہ قومیں اس وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دے دیا کرتے تھے۔ اور دیکھ لو عدالت کی نظر میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہے، سربراہ مملکت بھی عدالت میں آتے تھے، اور مثالیں تو ہم سب دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں جناب آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی جناب علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں، جناب خلیفہ مومن تھے، عدالت میں آتے ہیں اور انہیں بلایا جاتا ہے، جج ان کے پاس نہیں جاتا، وہ جج کے پاس سامنے آتے ہیں، اور جج خلیفہ وقت حکمران وقت کے آنے پر اپنی نشست سے کھڑا ہوتا ہے تو جناب علی فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف سے پہلی ناانصافی تو ابھی ہو گئی، میں یہاں پر خلیفہ وقت کے طور پر نہیں آیا، میں تو ایک متہم کے طور پر آیا ہوں کہ مجھ پر ایک الزام ہے اور میں ایک متہم کے طور پر اس عدالت میں آیا ہوں، آپ کا میرے لیے کھڑا ہونا بذات خود ایک غلط اقدام ہے اور یہ عدالت کے خلاف ہے۔ ایک طرف ہم یہ مثال دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ مثال دیتے ہیں جناب سربراہ مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو یہ اس آئین اور اس دستور کی خلاف ورزی ہے جو اللہ نے ہمیں انسانوں کو عطا کیا ہے۔ اور دنیا میں وہ قومیں کہ جنہیں ہم دن رات خوب رگیدتے ہیں اور خوب ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں پائی جاتی، ان کے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر سربراہ مملکت نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے تو عدالت میں بلایا جا سکتا ہے، اس کو کیس لڑا جا سکتا ہے اس کے خلاف، اور اس کے خلاف فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات کو نظر انداز کر دیا تو ذلتیں اور پریشانیاں ہمارا استقبال کر رہی ہیں، ہم پر جو ہے وہ اس کی تاریکیاں چھا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں، ایھا الناس، اے لوگو، کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوہ، دیکھو سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہر مسلم مسلم کا بھائی ہے اور سارے مسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائیوں میں اس بات کی تفریق نہیں کی جاتی کہ یہ بڑا بھائی ہے یہ چھوٹا بھائی ہے، عدالتوں میں بھی اور تقسیم کے وقت بھی اور حتیٰ کہ عطا کے وقت بھی اس بات کا فرق نہیں رکھا جاتا، اور سب بھائی ہیں تو اس میں امیر غریب چھوٹا بڑا کالا گورا اور قریشی ہاشمی اور مغل پٹھان، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں، ہم اگر کچھ اور کہیں تو یہ ہماری مرضی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ کل مسلم اخو المسلم، ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِخْوَةٌ، اور سارے مسلم آپس میں بھائی ہیں، اور اس میں وہ تفریق بھی ختم ہو جاتی ہے کہ جس کی بنا پر ہم مسلسل نقصان اٹھائے چلے جا رہے ہیں اور کئی سال سے مسلسل اس نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جناب ہمیں کیا، عراق میں اگر ہو رہا ہے تو ہمیں کیا، ہمیں اپنے آپ کو پہلے بچانا چاہیے، افغانستان میں اگر ہو رہا ہے تو ہمیں کیا، اپنے آپ کو پہلے بچانا چاہیے، کشمیر میں اگر ہو رہا ہے تو ہمیں کیا، اپنے آپ کو پہلے بچانا چاہیے، سرحد میں خرابی ہے تو ہمیں کیا، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بلوچستان میں خرابی ہے تو ہمیں کیا، اور اس کا کوئی دائرہ رکتا نہیں ہے، آپ اس کو تنگ سے تنگ کرتے چلے جائیں گے، پھر نوبت یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ ایک گلی والے دوسرے گلی والے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں جناب ہمیں کیا، ہماری تو لائٹ آ رہی ہے نا، ہمارے ہاں تو گیس کی سپلائی موجود ہے، ہمیں دوسری گلی کے بارے میں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ہم تو اس گلی کے لوگ ہیں، آپس میں مل کر رہیں، دوسری گلی میں خرابی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑا اصول عطا کیا ہے، جتنے بڑے نبی تھے اتنی ہی بڑی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی، اور جتنے چھوٹے ہم ہیں اتنی ہی چھوٹی سوچ ہماری مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ المسلم اخو المسلم، ان المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے۔ اور پھر فرمایا ارقاءکم اخوانکم، دیکھو تمہارے غلام
تمہارے مزدور، تمہارے نوکر، یہ تمہارے بھائی ہیں. اطعموہم مما تأکلون، جو تم کھاتے ہو اسی کھانے میں سے ان کو بھی کھلاؤ. وکسوہم مما تلبسون، جو تم پہنتے ہو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ.